لوگوں سنو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومنین تو وہ ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، دل کے اندر کوئی شک نہیں رہتا ہے، کوئی شکوک و شبہات کو جگہ نہیں دیتا ہے، اللہ کے خلاف کوئی سندیہ کام نہیں کرتا ہے، رسول کے خلاف کوئی سندیہ دل کے اندر نہیں رہتا ہے، ثم لم یرتابوا، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اگر ضرورت پڑ جائے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے جان دے کر کے، اپنے مال دے کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑ جائے اسلام کے اوپر اگر آنچ آئے، مسلمانوں کے اوپر اگر آکرمن کیا جائے، آتم رکشا کی اگر ضرورت پڑ جائے، اپنے مال کو دے کر کے، اپنی جان کو دے کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ اپنے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچے ہیں، پکے ہیں، یہی مومنین ہیں، یہی مسلمان ہیں۔ ہم اہل حدیث سمجھتے ہیں کہ ہم مزار میں نہیں جاتے ہیں تو ہم شرک سے بچ گئے، ہمارے ذریعے سے بہت سارے شرکی اعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، کسی کے سامنے دیپ جلائے جائے، کسی مورتی کے سامنے نمسکار کیا جائے، سر جھکایا جائے، کسی منیسی کے سامنے شردھانجلی پیش کیا جائے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ جن گن من ادھینائک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، یہ ایک مسلمان کہے یہ شرک ہے۔ یہ بھارت ورش ہمارا دیش ہے، کنٹری ہے، ہمیں اس دیش سے محبت ہے، لیکن یہ دیش ہمارا بھاگیہ ودھاتا نہیں ہو سکتا، ہمارا بھاگیہ نردھارن کرے، ہمارا یہ تقدیر نردھارن کرے، یہ دیش کے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارا بھاگیہ نردھارن کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایک مسلمان یہ نہیں گا سکتا، یہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مزار نہیں جاتے، قبر کے پاس نہیں جاتے، ہم شرک سے بچ گئے، اور بھی بہت سارے شرکی اعمال ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ الا اللہ کا معنی یہ ہے اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے یہ سر نہ کبھی جھکا ہے اور نہ کبھی جھک سکتا ہے، ایک مسلمان کا یہ کہنا ہے۔ آگے بڑھیے، الا اللہ، اللہ ہی معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، شرطیں ہیں، کنڈیشن ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو ہم صحیح طریقے سے کب مان سکتے ہیں؟ نمبر 1، پہلی شرط علم، جاننا، جانکاری حاصل کرنا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ ہمیں جاننا پڑے گا۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ کے نبی آپ جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہو۔ آپ یہ اچھی طرح سے جان لیجئے۔ پتہ کیا چلا؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ ہمیں جاننا پڑے گا۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ صرف ایک بار اپنی زبان سے اچارن کر لیا، نماز کی کوئی توقع نہیں، دوسرے اعمال کی کوئی توقع نہیں، کوئی خیال نہیں، شرک سے بچنا ہے، کوئی ڈر نہیں، تو پھر لا الہ الا اللہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، ارتھ ہین رہ کر کے رہ جاتا ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، جاننا۔ دوسری شرط یقین، یقین کے ساتھ، یقین کامل، مکمل یقین کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کو سمجھ لینا۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ یقین کامل ہونا چاہیے، مکمل یقین ہونا
چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگوں سنو، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومنین تو وہ ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد ثم لم یرتابوا، دل کے اندر کوئی شک نہیں رہتا ہے، کوئی شکوک و شبہات کو جگہ نہیں دیتا ہے، اللہ کے خلاف کوئی سندیہ کام نہیں کرتا ہے، رسول کے خلاف کوئی سندیہ دل کے اندر نہیں رہتا ہے، ثم لم یرتابوا، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اگر ضرورت پڑ جائے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے جان دے کر کے، اپنے مال دے کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑ جائے، اسلام کے اوپر اگر آنچ آئے، مسلمانوں کے اوپر اگر آکرمن کیا جائے، آتم رکشا کی اگر ضرورت پڑ جائے، اپنے مال کو دے کر کے، اپنی جان کو دے کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ اپنے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سچے ہیں، پکے ہیں، یہی مومنین ہیں، یہی مسلمان ہیں۔ یقین ہونا چاہیے، یقین کامل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ، فقیر کا کلمہ لا الہ الا اللہ شادی کے موقع پر پڑھا دیا جائے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کا اچارن کر دیا، لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب نہیں سمجھا، مسلمان نہیں بن سکتے، حقیقی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری شرط ہے یقین کے ساتھ۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص اور للہیت کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت۔ سورۃ البینہ، سورہ نمبر 98، آیت نمبر 5، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف لفظوں میں بیان ہے، لوگوں کو تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مخلصین لہ الدین، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، پیور کرتے ہوئے، یعنی تمام کے تمام شرکیہ اعمال سے دور کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حنفاء، اور حنفاء کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کر کے، الگ تھلگ ہو کر کے۔ دنیا والے اللہ کے خلاف جا رہے ہیں، دنیا والے شرکیہ کام کر رہے ہیں، دنیا والے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، حنفاء، ہم تمام کی تمام لوگوں سے الگ ہو جائے، ہم بھیڑ کی طرف نہ جائے، ہم حق کی طرف جائے، ہم سچائی کے راستے کو اپنائیں، یکسو ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور اے لوگوں سنو، جو لوگ یہ تمام کے تمام اعمال کرتے ہیں یہی سچے دین پر ہے، سیدھی ملت پر ہے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اخلاص للہیت نہ ہو تو پھر لا الہ الا اللہ بے معنی ہو کر کے، ارتھہین ہو کر کے رہ جاتا ہے، کوئی اس کا معنی نہیں رہتا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا معنی مطلب ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا، کوئی معنی نہیں رہتا ہے۔ اس کا معنی مطلب سمجھ کر کے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ